پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں روزانہ، اور ہم قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مطالب اور تفہیم ہوتی ہے ان آیات کی، ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کون کون سے مضامین پنہاں ہیں، ایک ایک لفظ پر ہمارے معزز علماء بات کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا زمین والوں کے نام آخری پیغام کیا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک بہت بڑی آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ ایک نوید دی جا رہی ہے، ایک خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے کچھ پوائنٹس پہ بات کروں، بنیاد کیا ہے جن پر ہمارے معزز مہمان روشنی ڈالیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے اس آیت کے بدلے میں دنیا و مافیہ بھی مل جائے تو مجھے پسند نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس آیت کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات میری ہے، پہنچا آپ دیجئے کہ اے میرے بندو، میرے بندو، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے۔ آیت مکمل ہو گئی۔ خواتین و حضرات، کیا اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں؟ کیا توبہ ضروری ہے یا توبہ کے بغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی سوال رکھیں گے ہم۔ یہ آیت اہل ایمان سے مخاطبت کر رہی ہے یا تمام انسانیت سے مخاطبت کر رہی ہے؟ سوالات بہت سارے ہیں، اس ذیل میں ہم ایک ایک کر کے سوالات رکھیں گے مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں۔ خواتین حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جز، الحمدللہ گزشتہ 12 برس سے ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی نذیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ زمر اور آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور ہے اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ درست جواب 100 اونٹ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ہاروت اور ماروت، منکر نکیر یا کرامن کاتبین؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے پہلے اس آیت کے تعلق سے، اس آیت کا پس منظر، صحابہ کے سوالات اور خاص طور پہ وہ جو غیر مسلم تھے اور عہد جہالت میں جو عمل ہو گئے، گناہ ہو گئے، اس سے گھبراتے تھے، کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی تسلی ہے یہ آیت۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث تو آپ نے سنا دی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے وقت ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اس عظیم آیت کی جگہ اگر پوری دنیا مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے عرض کیا، روایت میں یہ بھی ہے کہ ہے نا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر ایک شخص نے شرک کیا ہو، کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، تو کیا وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَشْرَكَ وَإِنْ أَشْرَكَ وَإِنْ أَشْرَكَ، اگرچہ اس نے شرک کیا ہو۔ چونکہ عرب شرک بت پرستی کے ساتھ ساتھ ظلم اور قتل و غارت گری میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دوسرے کو لوٹنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، بلکہ اغوا کرنا، یہ سارے کے سارے مظالم عرب میں موجود تھے۔ اب ایک شخص نے اتنے زیادہ جرائم کیے ہوں اور وہ ابھی مسلمان ہو رہا ہو، تو دل میں ایک بات آتی ہے کہ پتہ نہیں میرے اتنے بڑے بڑے گناہ وہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں نہیں فرمایا یا عبادی الذین، بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا، سبحان قل، اللہ، سبحان اللہ، کہہ دیجئے اے نبی، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندے جنہوں نے جرائم، گناہوں، بڑے بڑے گناہ، ناقابل معافی گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ٹھیک۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اس کی صفت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت ہے، اس کا ہم ذرا تقابلی انداز سے اس کا ہم مطالعہ کریں۔ جی۔ انیس صاحب، آج ایک نعرہ ہم سنتے ہیں، انسانیت، ہیومینٹی، ہمارا ایمان ہیومینٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ نعرے بڑے سنتے ہیں، ٹھیک۔ انسان دوست دنیا ہے۔ لیکن آج کی حکومتیں، آج کے حکمراں، ایک ایسا مجرم جس نے ناقابل معافی جرائم کیے ہوں، تو ایک بڑے مجرم کے ساتھ آج کی حکومتوں کا سلوک، آج کے حکمرانوں کا سلوک،
اور ایک بڑے مجرم کے ساتھ رب کائنات کا سلوک. ٹھیک. دیکھ لیں بہت سے جرائم ہیں جو ہماری لسٹ میں ناقابل معافی ہے, ریاست کی لسٹ میں ناقابل معافی. آپ نے یہ جرائم کیے ہیں, آپ کتنی بھی کوشش کرو, اپنی کتنی بھی اصلاح کر لو, آپ کے لیے معافی نہیں, ممکن نہیں ہے جی معافی. ہمارا آئین اور ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا, ہم نہیں کر سکتے آپ کو معاف. لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے, اور 99 قتل, مرنے سے پہلے خیال آیا کہ توبہ کرو. ابھی لفظ توبہ بولا نہیں اس نے, دل سے شرمندگی ہوئی ہے, اس کے لیے کچھ قدم اٹھائے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے, ایک دیندار شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جہنم بھیج دیا کہ اس نے ایک گناہگار بندے کو یہ کہا کہ تیرے لیے اللہ کے ہاں سے معافی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. اور یہ جو امید ظاہر کرنے والا تھا کہ یار میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے گا, اللہ نے گناہوں کے باوجود اسے جنت میں بھیج دیا. ٹھیک. تو اللہ کے ہاں ایک شخص نے کتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہوں, اللہ کے ہاں جو اصول ہے وہ دنیا میں اصول مغفرت کا ہے. پوری زندگی گناہوں میں لگا دی ہو, پوری زندگی لگا دی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر اس نے ایک دفعہ توبہ کر لی, معافی مانگ لی, تو معافی مانگنے پہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن یہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے بول دو آئی ایم سوری. قرآن کی زبان میں جس کو مغفرت کہتے ہیں, جس کو توبہ کہتے ہیں, انیس صاحب, وہ 3 چیزوں کا نام ہے. ادراک, اعتراف, اصلاح. ٹھیک. ادھر سے ادراک ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں, غلط کو غلط سمجھا, اپنے آپ کو انسان مجرم سمجھے کہ میں غلط ہوں, میں نے غلطیاں کی ہیں, میں مجرم ہوں, یہ ادراک. ٹھیک. دوسرے نمبر پہ زبان سے بولے کہ اللہ میں غلط ہوں, تو مجھے معاف کر دے. تیسرے نمبر پہ جو میں کر رہا تھا آئندہ میں نہیں کروں گا, عملی طور پر تبدیلی نظر آ جائے. اور ندامت. جس کو اگر میں یوں کہوں, جیسے آپ نے جملہ لفظ آپ نے ارشاد فرمایا ندامت, تو اس کا مطلب, اس کو میں اگر یوں کہوں کہ توبہ وہ ہے جو 3 زمانوں پہ محیط ہو. حال میں, حال کے تعلق سے ندامت و شرمندگی ہو کہ میں غلط ہوں. ماضی کے حوالے سے افسوس ہو کہ جو میں نے کیا غلط کیا. ٹھیک. مستقبل کے حوالے سے آئندہ نہ کرنے کا عزم. ٹھیک. اور تلافی. صحیح, آئندہ نہ کرنے کا کیا ہو, نہ کرنے کا کہ میں نہیں کروں گا, میں بدکاری کرتا تھا نہیں کروں گا, میں رشوت لیتا تھا نہیں کروں گا, میں کرپشن کرتا تھا نہیں کروں گا, میں بے نمازی تھا آئندہ میں نماز کا پابند رہوں گا. یہ گناہ ہے, گناہ چھوڑنے کا عزم. یہ جو عزم ہے نا, یہ آپ کر دیں. اگر بات میں پھر بھی غلطی ہو گئی, پھر ندامت, تو یہ جو شرمندگی ہے نا, گناہ پہ شرمندگی ہو, یہ انسانیت ہے. گناہ پہ جرت یہ شیطنت ہے. گناہ پہ شرمندگی یہ انسانیت ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی انسان, انبیاء کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں. برا آدمی وہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں برا وہ نہیں ہے جس سے برائی سرزد ہو جائے. برا آدمی اللہ کی نظر میں وہ انسان ہے کہ جس سے برائی سرزد ہو اور وہ اپنی برائی کو برائی نہ سمجھے, اس کا زبان سے اعتراف نہ کرے, اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم نہ کرے. ٹھیک. نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. درمیان میں صرف ایک لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ کے حوالے سے کہ آپ رنج ہو, اپنے گناہ پر افسوس ہو, آپ نے 3 زمانوں کی بات بھی بتا دی بالتفصیل, لیکن اس میں تلافی رہ گیا کہ تلافی, میں نے آپ سے کو نقصان پہنچایا ہے, تو جو نقصان میں نے پہنچایا ایسا نہ ہو کہ نقصان میں آپ کا کو پہنچاؤں اور معافی میں اللہ سے مانگ لوں اس امید پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن اگر میں نے آپ کا نقصان کیا ہے تو میں وہ نقصان پورا کروں جا کر آپ کے پاس. پہلے آپ فرمائیے. یہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں کہ کفارے کے بغیر ان کی تلافی ممکن نہیں. تلافی آپ کو کرنی پڑے گی. جی ہاں. آپ نے کسی سے زبردستی پیسے لیے, اللہ سے معافی مانگ لیا تو مجھے معاف کر دے. اللہ سے معافی, یہاں پہ 2 گناہ ہوئے ہیں. ایک بندے کے ساتھ زیادتی اور ایک اللہ کے تعلق سے جرم. یہ جو بندے کے تعلق سے زیادتی ہے, اس کی معافی یہ ہے کہ آپ نے جو اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کریں اور اس سے بھی معافی مانگیں.
ٹھیک بندے کا حق دبا کے اللہ سے معافی مانگ کے میں کہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا، نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی بھی بعض حقوق ہیں، ٹھیک ان کی بھی تلافی کے بغیر توبہ وہاں بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم، جیسے زکوٰۃ ہے، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ آپ نہیں دے رہے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دیں، شرمندہ ہوں۔ ٹھیک اللہ نے طاقت دی ہے، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اور روزے کے آخر میں عید والی رات اللہ کے ہاں آ کے وہاں پر مسجد میں آ کے رو رہے، اللہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی تو مجھے معاف کر دے۔ ہاں، اب یہ توبے سے معاف نہیں ہوگا، قضا کرنی پڑے گی۔ روزے ہیں، قضا کرنی پڑے گی۔ نمازیں نہیں پڑھی، قضا کرنی پڑے گی۔ حج نہیں کیا، قضا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کسی کا حق دبایا، ان کا حق دینا پڑے گا۔ ٹھیک یہ ہے کفارہ۔ ٹھیک یہاں پہ معافی بھی ندامت کے ساتھ ساتھ آپ کو دینا ہے کفارہ۔ کفارہ بعض جرائم ہم سے ہوتے ہیں انیق صاحب غلطی سے، اس میں بھی کفارہ ہے۔ جی ہاں ایک شخص کو انسان نے جان کے مارا، جان کے قتل کیا، اب اللہ سے یہ معافی مانگ رہے ہیں لیکن قصاص بھی ہے، قصاص دینا پڑے، لیکن غلطی سے مارا، غلطی سے یوں مارا کہ گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، اندھیرا تھا، دیکھ نہیں سکا، اب غلطی سے گناہ ہوا، اللہ کے ہاں چونکہ غلطی سے ہوا، جان کے نہیں ہوا، اللہ کے ہاں معافی ہے، لیکن نقصان تو کیا ہے نا آپ نے، اب اس کی تلافی ضروری ہے۔ ٹھیک یہاں کفارہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور کفارے کے ساتھ ساتھ اس بندے کا جو نقصان کیا ہے وہ دیت بھی ہے، کو دونوں ادا کرنا۔ ٹھیک تو اس کا مطلب ہر عمل میں ہم نے جو توبے ہے، توبے کا ہر عمل کے تعلق سے ایک الگ پروسیس ہے۔ کہیں صرف اللہ معاف کر دے، معاف ہو جائے گا۔ ایک بندہ ہے ابھی ابھی وہ مسلمان ہوا، ابھی ابھی مسلمان ہوا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ یہ جو اس آیت کا اصل تعلق ہے نا انیق صاحب، وہ اس سے کہ پورے دن پوری زندگی کفر میں گزاری، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، قتل و غارت گری، ظلم، ڈکیتی سب کیا، ابھی مسلمان ہوا، جی ہاں تو اب اس کے لیے کیا معافی ہے؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان، سبحان اللہ جتنا کیا ہے سب معاف، ٹھیک آئندہ نہ کرنے کا عزم کر۔ سبحان اللہ سبحان اس کا اللہ مطلب دیکھیں یہ اسلام ہی ہے جو انسان کو مایوس ہونے نہیں دیتا۔ جتنے بڑے بڑے نظام ہیں، جتنے بڑے بڑے نظام ہیں، حکمران ہیں، کتنا منصف حکمران، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو مایوس کر دیتا ہے، لیکن یہ دین ہے بڑے سے بڑے مجرم کو بھی خدا مایوس نہیں کرتا۔ سبحان اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان کتنا بڑا اعلان ہے، کتنا بڑا اعلان سبحان اللہ کہ اللہ گناہ کو نہیں، گناہوں کو، پھر آگے تاکید لائے اللہ جمیعا، اللہ سارے کے اکبر سارے گناہوں کو اللہ اللہ معاف اکبر، کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے کیونکہ رحمت کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن یہ ذرا آیت کہ ایک ایک لفظ پر ہم بات کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ خوشخبری پہنچائی جا رہی ہے جمی انسانیت کے نام، ٹھیک ہے، جمی انسانیت کے نام، خواہ وہ مومن ہو یا نہ ہو، یا نہ ہو۔ اور اصل تعلق وہی سے جو میں نے آپ سے کہا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ صحابہ نے سوال کیا کہ ہماری جو ماضی کی زندگی تھی وہ تو گناہوں میں تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو یہ ایک نوید ہے کہ ہاں اللہ معاف کر دے گا، اور جب کوئی بھی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جائے۔ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اب یہ جو مخاطبت ہو رہی ہے، یعنی ایک کتنا پیار، کتنی اپنائیت ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک خوشی کا یا اطمینان کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ دراصل یہ گناہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یا عبادی الذین اسرفوا، وہاں سے ذرا اس بات شروع کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب یا عبادی کی بات کرتا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب رہا ہے، تو وہاں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ دیکھیں، ایک جرم کے وقت جب مجرم جرم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی جرم کے وقت تو وہ جوش میں ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن جرم سرزد ہونے کے بعد پولیس کا خوف،
گرفتاری کا خوف، عدالت کا خوف، جیل جانے کا خوف، سزا گزارنے کا خوف، ایک خوف ہے نا یہ، ٹھیک ہے، خوف ہے۔ جب تصور آتا ہے جرم کے بعد جو تصور آتا ہے انسانوں کا، تو وہ دل میں کیا پیدا کر رہا ہے؟ خوف۔ لیکن جب تصور آتا ہے اللہ کا جرم کے بعد، تو اللہ کی بہت سی صفات، اللہ کی صفت قہار بھی ہے، اللہ کی صفت قہار بھی ہے، اللہ کی صفت منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، اللہ کی صفت شدید العذاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا، ان بطش ربک لشدید، یہ ہے۔ لیکن جب مجرم جرم کرتا ہے اور اللہ کا تصور آتا ہے تو امید آتی ہے یا مایوسی آتی ہے؟ امید آتی ہے۔ یہ امید کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو ایک صورت ہے نا انیق صاحب، جو ہم بار بار ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جو بچے کو بھی یاد ہے، بڑے کو بھی، سب کو یاد ہے، وہ ہے پہلی صورت، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ یا اللہ کے ساتھ کون سی صفات آئی ہیں اور بار بار آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ساتھ رحمان الرحیم، پھر آگے الحمدللہ رب العالمین، رب آیا، الرحمن الرحیم پھر آیا، مالک یوم الدین پھر آیا۔ تو یہ رحمان اور رحیم ہم اتنا پڑھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جرم کرنے کے بعد بھی توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اندر سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ میں توبہ کروں گا تو وہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ ایک مجرم جرم کرتا ہے اور اگر اسے یہ ہو کہ میرے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، وہ مایوس ہو گیا۔ یہ جرائم اللہ کے ہاں معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جرائم اللہ کے ہاں معاف نہیں ہو سکتے۔ کوئی لسٹ، دو لسٹیں الگ الگ نہیں۔ اللہ کے ہاں جتنے بھی ہیں، مرنے سے پہلے مالم یغرغر، قرآن کریم حدیث مبارک اس میں، حدیث پاک میں، کہ جب تک انسان کی جان میں جان ہے اس وقت تک اس نے کتنے بڑے جرائم کیے ہوں، اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہو، لیکن اگر وہ دل سے توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، دل سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں گناہ کبیرہ بھی شامل ہے؟ میں نے پہلے جو حدیث سنائی تھی آپ کو کہ شرک سے کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ایک صحابی نے کیا کہ یا رسول اللہ وَإِنْ أَشْرَكَ، اگرچہ اس نے شرک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 دفعہ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَشْرَكَ وَإِنْ أَشْرَكَ وَإِنْ أَشْرَكَ۔ لہذا جب شرک جو اللہ کے ناقابل معافی ہے، مطلب اگر توبے کے بغیر ایک مشرک دنیا سے گیا تو آخرت کے حوالے سے تو ناقابل معافی ہے، کیونکہ اللہ کا جو اصول آخرت کے حوالے سے وہ عدل کا ہے، دنیا میں رحمت کا ہے۔ تو لیکن آخرت میں ایک قاتل ہے لیکن مسلمان ہے، ایمان کے ساتھ ایک قاتل گیا، ایمان کے ساتھ ایک بدکار گیا، ایمان کے ساتھ ایک کرپٹ گیا، تو ایک صدیوں کے بعد، ہزاروں سالوں کے بعد کبھی معافی ہو جائے گی، لیکن مشرک کے لیے تو نہیں۔ لیکن اس دنیا میں یہ لسٹ نہیں ہے کہ مشرک کے لیے نہیں ہے اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلاں ایک کرپٹ کے لیے ہے، یہ نہیں۔ پوری زندگی شرک میں گزری ہو، پوری زندگی خدا کو گالی دینے میں گزری ہو، خدا کو گالی دینے میں، پوری زندگی مسلمانوں کو قتل کرنے میں گزری ہو، پھر بھی اگر وہ دل سے کہہ دینا، دل سے اللہ کو مان لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ آیت جب اتنی پیاری ہے انیق صاحب، تو حدیث مبارکہ میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کی تاکید فرمائی ہے نا کہ ذکر میں کثرت کون سے ذکر کی ہونی چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ہمیں تاکید استغفار کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ، 70 جیسے ہمارے ہاں جب لا تعداد بے حساب کہنا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا 100 دفعہ بھی، اگر تم 100 دفعہ بھی مجھے یہ کہہ دو تو 100 دفعہ کا مطلب ہے لا تعداد۔ تو عرب جو ہے جو لا تعداد عدد کہتے تھے تعداد کو بیان کرنے کے لیے، تو اس کے لیے سب،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بے شمار دفعہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، ٹھیک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے اللہ لیکن وہ استغفار شکرانے کی ہے۔ شکرانے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہماری میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ بھی میل آ جاتا ہے اور میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں دن میں کم سے کم فی الیوم 100 مرہ، دن میں 100 دفعہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، آپ کا دل کیسے میلا ہو صلی اللہ سکتا علیہ ہے؟ وسلم۔ تربیت میرے اور آپ کے لیے کہ یہ دل کا جسم کا میل دور کس سے ہوتا ہے نیک صاحب؟ جسم کا میل غسل سے، صابن سے، جی وہ کپڑے کا کیمیکل سے، صابن سے۔ جی یہ جو اندر دل کا میل ہے نا، دل کا میل پتہ ہے کب ظاہر ہوتا ہے کہ بلا وجہ انسان اپنے دل کو بند محسوس کرتا ہے، بلا وجہ اندر کی پریشانی، جیسے جسم اگر میلا کچیلا ہو تو انسان اپنے آپ کو کیا تکلیف میں محسوس کرتا ہے، غسل کر لیتے ہیں تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ جو طبیعت دل کو ہم بوجھل محسوس کرتے ہیں، یہ دراصل میل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میل کی دھلائی کیا ہے؟ توبہ، اس روح، میل کی دھلائی کثرت سے استغفار پڑھنا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ استغفار پڑھنا نہیں ہے، استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ ٹھیک، معافی مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہو کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ جو ایک آدمی معافی مانگتا ہے نا، معافی وہی مانگتا ہے جو اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے۔ ٹھیک، تو کثرت سے اپنے لیے معافی مانگنا، اپنے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بلکہ قرآنی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم سلام علیہ نے جو اس امت کو اور امتوں کو سکھائی، وہ جو دعا ہے، دعا کون سی ہے جو ہم نماز کے اختتام پہ پڑھتے ہیں؟ ہاں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رحم کا نہیں، فلاں کا نہیں، روزی دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ ٹھیک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی مسلمان ہوتے ہیں نا، کوئی صحابی مسلمان ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 دعائیں سکھاتے صلی تھے۔ اللہ علیہ وسلم، کتنی دعائیں؟ 5 الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ پڑھنے ہیں تم نے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، سبحان سب اللہ، جمع ہو گیا۔ جی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یعنی میری رہنمائی فرما، ٹھیک، اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ، اے اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، ورزقنی، اللہ تو مجھے روزی عطا فرما۔ اب یہ جو لفظ مغفرت ہے نا، مغفرت ایک رحمت ہے، مغفرت کے اندر دونوں باتیں ہیں امیر صاحب، دونوں باتیں۔ مغفرت کے اندر رحمت بھی ہے اور معافی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا جب رحم ہوتا ہے، رحم، تو اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مغفرت ہے۔ ایک ہے نا توبہ، توبے میں اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ توبے میں آپ نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دی، اور ایک ہے کہ آپ نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا جو عجز و انکساری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کے اظہار میں صرف معافی نہیں کرتا بلکہ اس کے سیاہ کارناموں کو اللہ تعالیٰ اس کے سیاہ کاموں کو اللہ تعالیٰ کارناموں سے اور نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں۔ تو ذرا رحمت پہ بات کرتے ہیں کہ رحمت اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کرتا ہے رحمت کا، رحمان الرحیم کی ابھی آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خود پر رحمت کو واجب کر رہا ہے۔ کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اکبر۔ اللہ رحمت کے لیے کچھ لوگ مخصوص کر لیتا ہے۔ تو ذرا رحمت کو کھولیے کہ رحمت ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، 99 حصے روز حشر اللہ مخلوقات میں بانٹ دے گا، ایک حصہ اس وقت اس کائنات میں یعنی تمام مخلوقات پر اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو ذرا رحمت کو کھولیے۔
رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پہ ایک اصول لکھ دیا، اپنا ایک اصول لکھ دیا اس کائنات کے تعلق سے، ٹھیک، غلبت رحمتی غضبی، یا ان رحمتی غلبت غضبی، میرا رحم میرے غصے پہ غالب رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کا رحم کتنا ہے، اللہ کا رحم کتنا ہے؟ ایک وہ رحم ہے، ایک وہ مہربانی ہے، ایک وہ محبت ہے جو ہم انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اپنے والدین کے دل میں محسوس کرتے ہیں، اپنے والدین کے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اور والدین کے دل میں محسوس کرتے ہیں، یہ والدین کے دل میں اولاد کی حد سے زیادہ جو محبت ڈالی، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اس لیے کہ والدین میرے لیے سہارا تب بن سکتے ہیں جب وہ اپنے سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں، اپنے سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے۔ اس کے لیے فرمایا کہ یہ جو ماں والدین کی محبت ہے یا جتنی مائیں ہیں مخلوقات میں، یہ اللہ تعالیٰ کے صرف سمجھانے کے لیے فرمایا، سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ۔ اور اسی لیے اس رحم ہی، یہ رحم ہی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ جرم پہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ یہ رحم ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی کھلا رہا ہے، مظلوم کو بھی کھلا رہا ہے، مجرم کو بھی کھلا رہا ہے، مسلمان کو بھی کھلا رہا ہے، کھلا سب کو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے کردار کی وجہ سے روزی کی تقسیم نہیں رکھی، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی کا اظہار اس آیت کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا رحم، اس سے بڑا غفور الرحیم کوئی ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی اس نے اسلام کے خلاف سازشوں میں گزاری، پوری زندگی انبیاء کو گالی دینے میں گزاری، پوری زندگی اسلام کا راستہ روکنے میں گزاری، سب کچھ ہوا، لیکن شرمندگی ہوئی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دی۔ اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ پھر ہمیں نظر آتا ہے فتح مکے کے موقع پہ، انیک صاحب، فتح مکے کے موقع پہ ٹھیک، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اس کی جھلک، عملی نمونہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، حریص علیکم، یہ جو محبت کی انتہا ہے نا، جیسے اردو میں جس کو عشق کہتے ہیں، قرآن کی زبان، قرآن اپنی زبان میں اس کو حرص کہتا ہے، حریص علیکم، تمہیں حد سے زیادہ چاہنے والا، بالمؤمنین رؤوف رحیم، سبحان اللہ، مومنوں سے انتہائی پیار کرنے والے، انتہائی رحم کرنے والے، سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ یہ اپنی لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ اپنی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر رہا ہے، رؤوف اور رحیم۔ ہندہ نے جو کیا جی ہاں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ، کیا یہ قابل معافی جرم تھا؟ نہیں۔ ہرگز نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، وحشی نے جو کچھ کیا کہ قابل معافی تھا؟ ابو جہل نے جو کچھ کیا، ابو جہل کا بیٹا کیا قابل معافی تھا؟ یہ سارے دیکھ لیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والا ایک شخص، اس نے آ کے اپنی تلوار کو زہر آلود کر کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مدینے آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی اللہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم سے اسے بھی معافی مل جاتی۔ صفوان بن امیہ جس نے قتل کی سازش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ جو سلوک ہے نا معافی کا، اللہ جب غفور الرحیم ہے تو اللہ کی صفات کے ساتھ بندے بھی اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق متصف ہوں۔
جب اللہ اتنا رحیم ہے تو مجھ اور آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ سبحان رحم اللہ۔ کے ساتھ، کیونکہ بندوں کے ساتھ میرا اور آپ کا جو معاملہ ہوگا وہی معاملہ اللہ کا میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے من لا یرحم لا یرحم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ لہذا یہ جو رحم کا تعلق، ایک حیوان بھی رحم کرتا ہے انیق صاحب، حیوان رحم کیا کرتا ہے؟ ایک جانور کی ماں، کوئی یہ درندہ، حتیٰ کہ درندہ جب کوئی شکار کرتا ہے تو خود کھانے سے پہلے درندہ کس کو کھلاتا ہے؟ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ مجھ سے پہلے میرے بچے، یہ تو درندے کی بھی صفت ہے۔ جی ہاں، اس رحم کا اظہار تو ایک درندہ بھی کرتا ہے، جی ہاں، لیکن مجھ سے پہلے میرے دوسرے مسلمان بھائی اور دوسرے غریب انسان اس رحم کا اظہار ایثار کی صورت میں کرنا، یہ رحم کا جو اظہار ہے ایثار کیا ہے؟ خود کو تکلیف دے کے اگلے کو سہولت دینا، اپنی ضرورتوں کو دوسرے کی ضرورت کے لیے قربان کرنا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ جو اخوت ہے نا، ہمارا جو رشتہ ہے آپس کا، وہ اخوت ہے۔ اس اخوت کا اظہار رحم کی صورت میں، وہ رحم کیا ہے؟ وہ رحم ہے ایثار، جو ایک درندہ جو اپنے بچوں پہ کرتا ہے، ایک جانور جو اپنے بچوں پہ کرتا ہے، اگر ہم بھی صرف رحم کو اپنے بچوں تک محدود کر دیں تو ہم میں اور درندوں میں، ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے کہ میں جو کما رہا ہوں، میرا جو کچھ ہے، اس پر میرا اور صرف میرے بچوں کا نہیں، بلکہ اس پہ جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، میں اپنی چیز، اپنی ملکیت، اپنی املاک پہ ان کا حق بھی سمجھوں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ۔ ان صورتوں میں جب بھی کسی پہ مصیبت آئے تو مجھے ایسے لگے جیسے یہ مجھ پہ مصیبت آئی ہے۔ آج کے جیسے سیلاب زدگان ہیں، سیلاب زدگان سے ہمارا جو رشتہ ہے، وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ اخوت کا ہے، انسانیت کا نہیں، اخوت کا ہے۔ اور اخوت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آرام میں اور وہ تکلیف میں، فرض کریں کسی ایسے سیلاب زدگان میں اگر میرے بھائی ہوتے یا میرے بچے ہوتے، میرا خاندان وہاں ہوتا اور وہ اس پریشانی کا شکار ہوتا، تو کیا ہم سکون کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو وہ بھی تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی میرے بچے ہیں، ان کے لیے بے چین ہونا اور ان کے رحم مجھے مجبور کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنا کھانا پینا کم کر دوں ان کے لیے، یہ ایثار ہے۔ ہمیں وہ جو رحم کا جذبہ ہے نا، عملی طور پر اسے زندہ کرنا ہے۔ زندہ کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسروں کے کام آئیں گے، اللہ تعالی ہمارے کام کریں گے۔ دوسروں کی پریشانی ختم کریں گے، اللہ تعالی ہماری پریشانی ختم کرے گا۔ دوسروں پر رحم کریں گے، اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مفتی صاحب چھوٹا سا ایک سوال میں رکھ رہا ہوں، سوال چھوٹا سا ہے لیکن اس کا کینوس شاید بہت بڑا ہو۔ آپ نے بات فرمائی تفصیل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر بیان فرما دیے، پھر آپ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی بات بھی آپ نے فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا اظہار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کے تعلق سے رحمت، دونوں میں کیا ربط ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر کیا صفات لیے ہوئے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو چار صفات قرآن نے یہاں ذکر کیے، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا حد سے زیادہ امت کا درد ڈال کے۔ وہ نبی جس نے کبھی، جب بھی جتنی دعاؤں کا آپ مطالعہ کریں، کسی دعا میں یہ نہیں ہے کہ میرے بچے، میری اولاد، جب بھی ہاتھ اس نبی کا اٹھا تو امتی امتی ہی ہے۔ ٹھیک،
چاہے دنیا کے تعلق سے ہو یا آخرت کے تعلق سے ہو. وہی اللہ کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اس رحمت ہی کی وجہ سے اے نبی آپ امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، صحابہ کے لیے آپ نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا غضب غالب ہوتا، تو وہ نبی کو پھر کیسے اپنی صفت کے ساتھ مبعوث کرتا؟ رحمت کو غالب کر کے نہیں، غصے کو اور جلال کو غالب کر کے اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث کرتا. پھر کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کے ماننے والے آپ سے دور بھاگتے. جیسے گھر کا سربراہ جب سخت ہوتا ہے تو بچے کیا ہوتے؟ دور دور رہتے ہیں. کسی ادارے کا سربراہ جب سخت ہوتا ہے تو اس ادارے کے افراد دور دور رہتے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں. کیا ہے؟ فاعف عنہ. غلطی ہوتی ہے تو معاف کر دیتے ہیں. فاعف عنہ واستغفر لہ. ماننے کسی متبع سے، کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، واستغفر لہ، ان کے لیے مغفرت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور یہ نہیں کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ تم سے یہ غلطی یا غلطیاں ہوئی ہیں لہذا اب تم دوسرے درجے کے صحابی ہو. نہیں، جو حیثیت پہلے وہ حیثیت ابھی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے جی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ. اور قرآن کریم یہ خفض الجناح کیا ہے؟ انیق صاحب، جناح کے معنی ہوتے ہیں پر. عرب میں یہ کنایہ ہے اس سے کہ جب چوزے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، سردی لگتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو چوزے کہاں؟ ماں کے پروں میں جگہ بنا لیتے ہیں، جا کے پناہ لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو تیرے متبعین ہیں ان کو خفض الجناح کرے، یعنی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے. سبحان اللہ. جوڑ کے رکھے. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت رحمت بنا کے ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا اظہار ہے. اللہ کی رحمت پہ اللہ کا غصہ اور قہر اور جلال غالب ہوتا تو نبی پھر ایسے نبی کی بعثت نہ ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے فرما دیا، اللہ معاف کرنے والا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت کہ ایک آدمی کو کردار کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے کردار کی. یہ آدمی رحم کو غالب رکھتا ہے یا غصہ اور انتقام کو. ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیسے اور اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ کیسے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھنا ہو تو یہ دو باتیں پڑھ لیں. ماتحتوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا رہا؟ دوستانہ رہا، انتہا کی محبت کا رہا. جب موقع ملا انتقام لینے کا تو مخالفین کے ساتھ پھر رویہ کیسے رہا. یہ تو گویا اللہ کی رحمت کا عملی اظہار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماتحتوں سے محبت کا اظہار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو دو ہی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی: نماز کا خیال، نماز، اور ماتحتوں سے محبت، نرمی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معافی کی آپ نے بات کی، یہ بھی ایک رحم کی شکل ہے، رحمتوں کی شکل ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اور جو آپ نے بار بار بات فرمائی، سبحان اللہ. ایک بات یہاں پر میں صرف چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے، اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اگر آپ تند خو ہوتے، اللہ اکبر، تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صرف یہ آیات پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے. تلاوت ہوگی، ہم نے کر لی تلاوت، لیکن یہ کہ کیا ہماری زبان میں شیرینی ہے یا ہمارے زبان میں ایک تلخی پوشیدہ رہتی ہے. ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ہم انتقام لیتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، ایثار کا اظہار اصل میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. تو کیا ایثار ہو رہا ہے؟ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَہ کی آپ نے بات فرمائی.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک چیز آپ کو بھی چاہیے، دوسری چیز وہی چیز مجھے بھی چاہیے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے حقدار پہلے آپ ہیں، بعد میں، اور یہی سوچ آپ کی بھی ہے کہ اس کا حقدار میں ہوں، آپ بعد میں۔ کیسا پاکیزہ معاشرہ وجود پا رہا ہے، ایسے معاشرے اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آپ نے بہت اہم بات فرمائی اور حدیث کا حوالہ دیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ شرک کو بھی معاف فرما دے گا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کیا ہے؟ بس یہ خوشخبریوں کا ایک خزانہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہم اسے دہرا دیتے ہیں۔ آپ کتنے خوش تھے اس آیت کے نزول کے بعد کہ دنیا اگر مجھے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے اس آیت کے بدلے میں دنیا و مافیہ بھی مل جائے تو مجھے پسند نہیں۔ کتنی بڑی آیت اور کتنی بڑی تسلی ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ اللہ تو اتنی بڑی نوید، اتنی بڑی تسلی جو اللہ دے رہا ہے، کیا ہماری طرف سے جواب یہ ہونا چاہیے کہ ابھی لمبی زندگی باقی ہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہو، اور جب بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا؟ تو یہ آیا ندامت کا اظہار ہو رہا ہے یا گناہوں پہ جرت کا اظہار ہو رہا ہے؟ یا گناہوں پہ اصرار کا اظہار ہو رہا ہے، توبہ میں تاخیر نہیں۔ سنیں، اب یہی سوچا تھا شیطان نے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لمبا وقت مانگ لوں گا، مہلت مانگ لوں گا، اور پھر آخر میں توبہ کر لوں گا۔ تو پھر اللہ بھی تو یہ بھی تو ہے کہ ایک شخص جب گناہ پہ جرت کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، تو ہدایت سے محروم بھی تو ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ آج اللہ نے ہمیں ندامت، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اللہ نے موقع دیا ہے، آج موقع دیا ہے، کل شاید یہ موقع نہ ہو، کل شاید یہ موقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہیں وہ سلوک نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ کیا، کہ اسے رجیم بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، ہدایت سے اللہ نے محروم کر دیا۔ تو کبھی کبھی انیق صاحب گناہوں پہ جرت انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، لہذا ہدایت بھی ملتی ہے رب کی توفیق سے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر اللہ نے توفیق دی اور اس کا فائدہ میں نے نہیں اٹھایا تو شاید یہ توفیق دوبارہ میسر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا وقت آ جائے کہ پھر وقت ہی سنبھلنے کا وقت ہی نہ ہو اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہی پلٹ آنا ہے، یعنی اللہ کی طرف پلٹ جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ درست جواب 100 اونٹ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ہاروت اور ماروت، یا منکر نکیر، یا کرامن کاتبین؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت مفتی نذیر احمد خان صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ جناب محمد جلیس شاہ صاحب۔
محمد جلیس شاہ صاحب کہاں سے؟ یہ ہیں حیات آباد پشاور. حیات آباد پشاور سے. محمد جلیس شاہ صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو اس کو معاف کر کے نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو اس کو معاف کر کے نعمت کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر